بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال میں زکوٰۃ مل جائے وہ مال ناپاک ہو جاتا ہے، وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے نصاب دیا ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ پاکستان میں آج سال زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 83,000 اور کچھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ جس آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں، گھر میں پڑے ہیں، وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اسے اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کو 2.5% 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے اس بندے کو جو بندہ صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، اور پھر وہ اللہ رب العالمین کا یہ مقرر کردہ حصہ اس میں سے نہ نکالے۔ ہمیں مال جمع کرنے کی حرص تو ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا بینک بیلنس بڑھ جائے، اس کے وسائل میں اضافہ ہو، لیکن جائز طریقے سے یہ کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم فرائض کو ادا کریں، فرض زکوٰۃ کو ادا کریں۔ یہ جو زکوٰۃ ہے قرآن کریم کے اندر 32 مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے، اور زیادہ تر مقامات پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کو برابر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نماز کو تو فرض ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کو نہیں کرتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کو اس طرح فرض نہیں سمجھتے ہیں جس طرح ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ یہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، یعنی یہ اسلام کی جو پوری عمارت ہے یہ 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ اس میں پہلا ستون وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا نماز، اور تیسرا زکوٰۃ ہے، اور چوتھا یہ روزہ ہے، اور 5واں ستون جس پر یہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ لیکن یہ تو اس کے لیے ہے جو صاحب نصاب ہے اور اس پر حج فرض ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کو اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب نصاب کے لیے اور قرآن کریم کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور پھر ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری ہو۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اس سونے اور چاندی کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس زکوٰۃ اور چاندی کے اور سونے کے مالک کے پہلوؤں کو، پیٹھ کو، جسم کو اس سونے اور چاندی کو گرم کر کے داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جو تم نے دنیا میں جمع کیا۔ اس لیے صحابہ اکرام پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی یہ تو بڑی سخت وعید آئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ مومن کے لیے سخت وعید نہیں ہے، اس لیے کہ جو مومن مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے یہ مال قیامت کے دن اس کے لیے وبال نہیں بنے گا۔